سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بننے کے بعد پہلا جو پیغام دیا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اما بعد فإن اللہ امر الائمہ ان یکونوا رعاۃ، حمد و صلات کے بعد سن لو گورنروں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکمران بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے معاملات کو ٹھیک کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، لہذا تم مسلمانوں کے لیے ان کی رعایا پر، ان کے معاملات، ان کے مال کے محافظ بنو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِمْ أَن يَكُونَ جُبَاتًا، ان کے لیے بغیر فضول ٹیکس لینے والے نہ بنو، ان کے اوپر جبراً ٹیکس وصول کرنے والے حاکم نہ بنو، ان کے محافظ، ان کے ہمدرد حکمران بن کر اپنی زندگی جیو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ صَدْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ خُلِقُوا رُعَاةً لَمْ يُخْلَقُوا جُبَاتًا، ہاں سن لو، حضور کے جتنے بھی جانشین گزرے ہیں انہوں نے مسلمانوں سے بیجا ٹیکس نہیں لیا ہے، لہذا تم بھی یہ کام نہ کرنا کہ حضور کے زمانے میں جو حاکم مقرر ہوا، صدیق اکبر کے زمانے میں جو حاکم مقرر ہوا، عمر فاروق کے زمانے میں جو حاکم مقرر ہوا ہے، اس نے فضول ٹیکس کسی سے نہیں وصول کیا ہے۔ وَلَا يُوشِكَنَّ أُمَّتُكُمْ أَن يَصِيرُوا جُبَاتًا، ہاں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تمہارے حکمران خدمت گزار کم اور ٹیکس لینے والے زیادہ بن جائیں گے۔ جب فَإِنْ عَادُوا ذَلِكَ انقطع الْحَيَاءُ وَالْأَمَاتُ وَالْوَفَاءُ، اب جب یہ وقت آ جائے کہ حکمران اپنی رعایا سے فضول ٹیکس لینے والے ہو جائیں تو سمجھ جانا اس وقت حیا، دیانتداری، وفا جیسے اوصاف ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ آج ہمارے حکمران ہمارے کو جو ہے غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، فضول ٹیکس دے رہے ہیں، پھر ٹیکس میں چوری کی جاتی ہے۔ اگر ان ٹیکسوں کو دے کر آپ کو آسانی ملے گی تو آپ کیوں ٹیکس عام تک جتنا خرچ کرتے نہیں اپنی اولاد پر، اس سے زیادہ آپ ٹیکس دے دیتے ہیں۔ اور یہ ٹیکس حکم پاکستان کی بھلا اور فلاح اور بہبود کے لیے نہیں ہے، یہ ان حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے ہیں، ان کے بچوں کے پرورشوں کے لیے ہے کہ جن کے باہر بنگلے بنے ہوئے ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، حرام خوریاں کرنی ہوتی ہیں، اپنے ملک کی بیٹیوں کو نچانا ہوتا ہے تو بڑے بڑے محلات میں جا کر بچیوں کو نچاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، اور ویسے بھی ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم حق اور سچ کو سننے کی عادت بنائیں، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ آپ کا حق سننا اور میرا حق کہنا موت کے قریب نہیں کر سکتا ہے، میری ایک دن کی زندگی ختم نہیں کر سکتا، اور نہ آپ کی ایک دن کی زندگی جلدی ختم ہو سکتی ہے۔ جو شام لکھی ہے وہ شام لکھی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، جو دنیا میں ہے وہ دنیا میں ہے۔ لہذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جو پیغام ہے گورنروں کے نام، میں آپ کے ذریعے سے گورنروں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ انسان کے بچے بنیں اور مسلمانوں کو پیسنا چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ ایک سبزی بیچنے والے کا تعلق ڈالر سے کیا بنتا ہے؟ اس کو کیا پڑی کہ ڈالر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، اعلیٰ حکاموں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی مراعات آج ہمیں اس درجے پر پہنچا چکی ہے کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب پاکستان نے دیگر ممالک کو قرضہ دیا تھا، دبئی کو دبئی بنانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ ملک اتنا ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے کہ رشوت یہاں پر ہے، بے حیائی یہاں پر ہے، فحاشیاں یہاں پر ہیں، رشوت خوریاں، حرام خوریاں، جج بیٹھتا نہیں، پہلے فیصلے بک چکے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہیاں، یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی جو ہے وہ مسلمانوں کے آج مقدر میں آ چکی ہے۔ فرمایا کہ جس کے اوپر قرض ہو وہ ادائیگی نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے یہاں گھر میں بچہ پیدا ہو نہیں رہا، اس سے پہلے وہ جو ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے، یہ سب ہم نے تھوڑی کیا ہے، نہ میں نے کھایا ہے نہ آپ نے کھایا ہے۔ لہذا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکس چوری کریں، لیکن اتنا اپنے حکمرانوں سے ضرور کہتا ہوں کہ اگر سوئی ہوئی عوام کو جاگنے پر مجبور کر دیا، اور اگر یہ جاگ گئی تو یاد رکھیے گا بڑے بڑے سیلاب اور بڑے بڑے ریلے آ جائیں گے جو بڑی بڑی جو ہے تقدیروں کو پلٹ ڈالتے ہیں۔ اور اگر یہ قوم جاگ گئی، ویسے تو جاگے گی نہیں کیونکہ ان کو اپنے چیزوں کی پڑی ہوئی ہے، کبھی بھی قوم رسول اللہ کے نام پر نہیں جاگی تو یہ پیسوں کے نام پر کیا جاگے گی؟ یہ بھی بے حس قوم ہو چکی ہے۔ اوپر والوں کو بھی پتہ ہے کہ 100 روپے کا بھی انڈا بکے گا تو امت لے گی، یہ مخلوق لے گی، کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ اگر ہم کچھ دنوں کے لیے کسی چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو بڑے بڑی جگہوں پر بنے ہوئے میک ڈونلڈس بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا بھی بائیکاٹ کریں نا تو یقیناً یہ ساری چیزیں اپنے آپ اپنے ٹھکانے آ جائیں گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔